ایسا ہو سکتا ہے. I take, ladies and gentlemen, you to the next very short verse I have selected for this lecture from Surah Fussilat. اس کو حامیم سجدہ اس کا دوسرا نام ہے, ورس نمبر 33. اس میں وہ کانسیپٹ ہے جس کی طرف میں ابھی آپ کی توجہ دلا رہا تھا. کانسیپٹ ہے who is better in speech than one who calls men to Allah, works righteous and says I am of those who bow in Islam. تین باتیں اکٹھی ہو گئی. پیچھے بلانے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے قرآن جو کہتا ہے وہ رکھ دیا. اب اللہ رب العزت ان بلانے والوں کی جو سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے لفظ کہتے ہیں ان کی اللہ رب العزت نے تعریف کر دی. جو سیدھے راستے اور حق کا کلمہ کہہ سکتے ہیں ان کی اللہ رب العزت نے توصیف کر دی. توصیف کیسے کی؟ Who is better in speech than one who calls men to Allah, کہ اس سے زیادہ اچھا بولنے والا کون ہے جو اللہ کے لیے بولتا ہے, جو اللہ کے لیے بلاتا ہے, اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو طلب کرتا ہے, اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتا ہے. سب سے اچھا بولنے والا وہ ہے. اس کا مطلب ایک اور یہ بھی ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا کلام ہے. ہم اگر مجلس لگاتے ہیں کسی جگہ, دوستوں کی ہے, رشتہ داروں کی ہے, خاندان کی ہے, گپ مارتے ہیں, طالب علموں کی ہے, ٹیچروں کی ہے, وکیلوں کی ہے, ججوں کی ہے, مزدوروں کی ہے, جن جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اس ساری 2 گھنٹے کی مجلس میں, یہ زمانہ طالب علم میں نے کسی سے سیکھا تھا, اس 2 گھنٹے کی مجلس میں اٹھتے ہوئے کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نام لے آئے, آپ کا ذکر مبارک کر دیجئے. کسی طریقے سے کوئی ایک بات جو آپ کے علم میں ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا یہ ایک نقطہ آپ کو اللہ رب العزت نے ودیت کیا ہے, سنبھال کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. علم اور دولت دونوں بڑھتے ہیں خرچ کرنے سے. علم اور دولت یہ اللہ کا وعدہ ہے. علم اور دولت دونوں میں اضافہ ہوتا ہے خرچ کرنے سے. علم اور دولت میں کمی نہیں ہوتی خرچ کرنے سے. جس کو اللہ نے دیا, خواہ وہ دولت ہے خواہ وہ علم, علم بھی دولت ہے ایک طرح کی, اور دولت اس کی عطا ہے, وہ خرچ کرے گا, اللہ رب العزت اس کو کئی گنا بڑھائیں گے. اس پہ پہلے میں ایک لیکچر میں گفتگو کر چکا ہوں. تو یہاں کہا کیا کہ ان سے زیادہ کون اچھے الفاظ بولتا ہے جو اللہ کے الفاظ بولتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اس خطاب کے ذریعے دنیا کو مخاطب کیا گیا, اس کتاب کے ذریعے جن و انس کو مخاطب کیا گیا. اس خطاب کے ذریعے اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے رہتے دنیا تک اپنا زندہ کلام چلتا پھرتا انسانوں کے لیے چھوڑ دیا. اور اس کلام کو پھیلانے کے لیے اگر آپ ایک لفظ, ایک حرف, ایک صوت, ایک قدم, ایک عمل کر سکتے ہیں, تو یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو پورا کا پورا رٹوا دے گا, جو پورا کا پورا پڑھوا دے گا, جو پورا کا پورا ساتھ لے کے. میں نے پہلے کسی جگہ کہا تھا کسی اور مقام پہ کہ زندگی میراتھن کی طرح ہے. 10,000 آدمی دوڑنے کے لیے جمع ہوتے ہیں, نیت سب کی ایک ہی ہے, منزل بھی سامنے ہے, اور جو وہاں ریڈ لائن لگی ہوئی ہے اس کو وہ ہاتھ لگانا چاہتے ہیں اور کراس کرنا چاہتے ہیں خیریت کے ساتھ. آپ سرات کی مثال بھی ایسے ہی لے سکتے ہیں, راستے کی بھی, اور پل کی بھی مثال ایسے لے سکتے ہیں. وہاں ساتھ میں جانا ہے. آپ پابندی نہیں لگا سکتے کہ 10,000 سارے وہاں پہنچیں گے. کچھ ایسے ہیں جو 10 قدم دوڑ سکتے ہیں, ان کی ہمت اتنی تھی, انہوں نے بھی دوڑ لیا, وہ اس کام میں شریک ہو گئے. دے آر پارٹیسپینٹس آف دیٹ میراتھن. ان سے یہ کوئی اعزاز واپس نہیں لے سکتا کہ انہوں نے گرینڈ میراتھن جو فلان جگہ سے فلان جگہ تک ہوئی اس میں حصہ نہیں لیا. اسی طرح سے عمل ہے جتنا کوئی کر سکتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو 2 کلومیٹر دوڑیں گے, کچھ ایسے ہیں جو 10 کلومیٹر پورے دوڑیں گے, کچھ ایسے ہیں جو پہلے 100 میں آئیں گے, کچھ ایسے ہیں جو پہلے 10 میں آئیں گے, کچھ ایسے ہیں جو پہلے 3 میں آئیں گے, اور ایک ایسا ہے جو سب سے آگے ہو جائے گا. یہ اس کی مثال ہے. اب اس کو آپ ایک اور, جہاں میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت صرف دعوت اور تبلیغ بہت اچھی بات ہے, ساری اچھی بات کرنا بہت اچھی بات ہے, صرف اس پہ نہیں چھوڑا. فرمایا اسپیچ اینڈ دین ورکس رائٹیس. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے کام درست ہونے چاہیے, اس کا عمل اپنی گفتگو کے مطابق ہونا چاہیے. وہ جو لوگوں کو بتلاتا ہے وہ خود اس پہ عمل کرے. دیانتداری کی بات کرتا ہے, کر کے دکھائے. اچھائی کی بات کرتا ہے, کر کے دکھائے.
نیکی کی بات کرتا ہے کر کے دکھائے، انصاف کی بات کرتا ہے کر کے دکھائے، عمل کرے. اور تیسرا، اور وہ کہے آئی ایم آف دوز ہو گو ان اسلام، اور مکمل اللہ رب العزت کے لائے ہوئے پیغام کے سامنے کہے یہ وہ اصلی چیز ہے، یہ وہ حقیقی چیز ہے، یہ وہ آخری چیز ہے، یہ وہ سچی چیز ہے جس کے سامنے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. اس کا آخری پہلو میں جوڑنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میری ہزار جانیں قربان، ہماری ہزار جانیں قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کب کہا گیا؟ کیا اعلان نبوت اور بعثت کے بعد، تبلیغ کے بعد، قرآن حکیم سنانے کے بعد، یا اس سے پہلے؟ جواب تاریخ دیتی ہے اس سے پہلے. فیصلے آپ کو کرنے کے لیے چیف جسٹس کا وہ عرب جو اپنی طرز کے عظیم باغی سمجھے جاتے تھے ہمیشہ، انہوں نے آپ کو چیف جسٹس، سب سے بڑا منصف، کب تسلیم کیا؟ بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، تبلیغ کے بعد، یا پہلے؟ جواب ہے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دا موسٹ رائٹیسٹ مین، سب سے عظیم آدمی کب مانا گیا؟ آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، کب مانا گیا؟ اعلان نبوت کے بعد یا اعلان نبوت سے پہلے؟ تاریخ بتاتی ہے اعلان نبوت سے پہلے. اور کون کون، سیدہ خدیجہ کبریٰ سمیت کون کون متاثر نہیں ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ رہی تو ابھی آئی نہیں ہے. قرآن کا نزول نہیں شروع ہوا، تکمیل بعد کی بات ہے. بعثت کا اعلان نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور لوگوں کو یہ پیغام جو آج ہم یہاں پہ سن رہے ہیں، یہ پیغام ابھی نہیں آیا. وجہ صرف ایک ہے، گڈ پبلک کانڈکٹ اینڈ بیہیویئر. لوگوں کے ساتھ جو آپ کا سلوک تھا وہ دیکھ لیجیے. آپ بات کہہ دیتے تھے، لوگ سمجھتے تھے سچ ہے. امانت رکھ لیتے تھے، لوگ سمجھتے تھے لاکر ہے، محفوظ ہو گئی. اب تو بدقسمتی سے لاکر بھی محفوظ نہیں رہے. امانت چلی گئی دربار رسالت میں، محفوظ ہو گئی. بات چلی گئی دربار رسالت میں، انصاف ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ پہ یقین تھا، یہ آپ کی سچائی پہ یقین تھا. یہ عظمت کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جزیرۃ العرب میں بعثت سے پہلے اللہ رب العزت نے بھیجی؟ تھرو گڈ کانڈکٹ اینڈ بیہیویئر ٹو دی پبلک. اور آج اگر اس راستے پہ کوئی چلنا چاہے، اور اس راستے پہ ہم سب چلنا چاہتے ہیں، تو آپ یقین کیجیے دنیاوی عزت بھی بڑھتی ہے. میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کبھی کہ آپ اچھا کام کرو گے، اچھی پرفارمنس دو گے، اچھا نام تمہارا، کمائی بھی تمہاری، فائدہ تمہیں. لوگوں کی طرف سے اپریسیشن مفت. گڑبڑ کرو، غلط کام کرو، نان فنکشنل، نان پرفارمنگ ہو جاؤ، صرف تمہیں نقصان، لیکن لوگوں کی طرف سے لان تان اضافی ہے. گڈ پبلک کانڈکٹ اینڈ بیہیویئر is essential for all those who want to be successful at three places: in their personal life, in their worldly life, and in the life which is hereinafter. وہ مستقل ہے. اور میں نے بات وہیں ختم کرنی ہے جہاں سے میں نے شروع کی تھی. خدا بندوں کے درمیان ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ بندوں کے ساتھ درست سلوک سے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. یہاں پہ ہم ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں خواتین و حضرات، اور بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے.